اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 9 محرم الحرام 1443 ہجری، 19 اگست 2021 عیسوی، 3 گتے بھادو 2078 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہوئے خوبصورت سی نظم آواز نور الدین ساحل کی، بول ہے: نبی کے صحابہ کے رستے پر چل کر، نبی کے صحابہ کے رستے پر چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، لگا ہے نشہ جب سے جنت یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ کٹایا کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچھا ٹپنا دل اس جگہ سے ہوا ہے۔ سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کے تمہیں کہہ رہی ہے۔ سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کے تمہیں کہہ رہی ہے۔
جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دے وہی اصل میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ مولانا جرجیس سراجی چترویدی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو لیجئے مولانا سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، رات اپنا کام کر رہی ہے، دن اپنا کام کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کے اہم عناصر میں سے، خاص چیزوں میں سے سب سے بڑی خاص چیز ہوتی ہے ہوا۔ اگر ہوا بند کر دی جائے یا روک لی جائے تو ہم اور آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہوا کی تخلیق کی ہے، وہ ہوا بھی ہمیں اتنی ہی ملتی ہے، اسی لمٹ میں جتنی ہم برداشت کر سکیں۔ تھوڑی سی ہوا میں طغیانی آتی ہے، تیزی آتی ہے، آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی اور تیزی اس میں آ جاتی ہے تو وہ سونامی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر مسجدوں کے دروازوں پر دعائیں ہونے لگتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسا کر کے اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں دیکھو میں اس چیز پر بھی قادر ہوں، چاہوں تو ایک تیز ہوا چلا کر تمہاری پوری کی پوری نسل انسانی کو، پوری کی پوری دنیا کو ختم کرنے پر قادر ہوں، لیکن میں تمہیں اتنی ہی ہوا دیتا ہوں جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ اتنی ہوا چلتی ہے کہ اس میں تم اڑ نہ سکو، اور اتنی ہوا میں تمہیں دیتا ہوں کہ جس میں تم سانس لے سکو۔ چاہوں تو اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ سمندر کا پانی بھی لہروں کی شکل میں نکل کر بڑی سے بڑی بلڈنگوں کو توڑ کر پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ لیکن ایسا کر سکتا ہوں، میں اس بات پر قادر ہوں۔ میرے بندو، تم سرکاری چیزوں کو استعمال کرتے ہو، سرکار اس پر ٹیکس لیتی ہے، ہم اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں، جتنی دیر پانی دیں گے پانی کا ٹیکس ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے۔ ہم رات میں جتنی روشنی اور لائٹ استعمال کرتے ہیں، ہمیں بجلی کے بل کی شکل میں میٹر کی جتنی ریڈنگ ہوگی اس کے مطابق ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ جتنا اے سی، ایئر کنڈیشن اور فین ہم چلائیں گے اس کا ٹیکس ہمیں دینا پڑتا ہے۔ میرے بندو، میں نے بھی تو تمہیں ہوا دی ہے، لیکن میں نے تو آج تک تم سے ٹیکس نہیں مانگا۔ میرے بندو، گورنمنٹ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ دیتی ہے، روشنی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے۔ ہم نے تمہیں سورج کی روشنی دی ہے جس میں تم اپنے کاروبار اور بزنس کرتے ہو، لیکن میں نے اس سورج کی روشنی کا تم سے ٹیکس نہیں مانگا ہے۔ میرے بندو، تمہارے کھیتوں میں جتنی دیر تم پانی دیتے ہو اس کا ٹیکس تمہیں دینا پڑتا ہے، لیکن جب ہم آسمان سے بارش برسا کر تمہاری مردہ زمین کو جیوت کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، اور تمہارے کھیتوں سے لہلہاتا ہوا اناج ہم اگاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تم نے گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈالا، ہم اس ایک دانے سے 10 دانے، 10 سے 70 دانے، ہم اس کی پوری ایک بالی بنا کر تم ایک دانہ دیتے ہو، ہم 100 دانے تمہیں واپس کرتے ہیں۔ تم چاول کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، ہم تمہیں اس کے بدلے 100 دانے دیتے ہیں۔ او میرے بندو، تم کھیتوں میں پانی دیتے ہو تو ٹیکس دیتے ہو، لیکن ہم نے تمہارے کھیتوں میں پانی دیا،
تمہاری گرمی کو کم کرنے کے لیے ہم نے بارش برسائی، آج تک ہم نے اس پر ٹیکس نہیں لیا۔ میرے بندو، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ میرے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ میرا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم جلسہ کرا رہے مائک مین کے محتاج ہیں کہ دور تک آواز پہنچانے کے لیے وہ ہمیں مائک فراہم کرے۔ مائک مین ہمارا بھی محتاج ہے، اس کے بدلے میں وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم اشیاء خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہیں، ہم ان کو خریدتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن یہ چیزیں بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے پیسے لیں۔ ہم نے دنیا کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا ہے، تو میں بھی محتاج کر دیا، اس کو بھی محتاج کر دیا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں تو وہ میرا محتاج ہے، لیکن یہاں اصول ہم نے بدل دیا ہے۔ ہم بارش کے محتاج ہیں، لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ او میرے بندو، میں نے آج تک تم سے ان چیزوں پر ٹیکس نہیں مانگا ہے، مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے، او میرے بندو میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس کے بدلے میں نے تم سے مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندے، او میرے بندے، تو اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا لے، میرے لیے عبادت کے دروازے کھول دے، میرے گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھ دے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی قبول کر لی اور مجھے اپنا مالک مان لیا۔ اور میرے بندے، تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر میری غلامی کا اعلان کر دے اور مجھے اپنا مالک مان لے، مجھے حکم الحاکمین مان لے، مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ واقعی تو نے اپنی غلامی قبول کر لی اور مجھے مالک مان لیا۔ یاد رکھو، جو لوگ مسجدوں میں جا کر حاضری دے کر نماز ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کو غلامی کا احساس نہیں دلاتے کہ ہم غلام ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم تیرے مقابلے میں ہیں، نہیں جھکاتے سر تیرے سامنے، نہیں کرتے تیری غلامی، کیا کر لے گا تو؟ گویا کہ وہ اس بات کی اکڑ دکھاتے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل ضرور دے دیتا ہے آزمانے کی، لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس نے تمہیں مالک بنا دیا اور مختار کل بنا دیا۔ مچھلی تو آپ لوگ پکڑتے ہی ہوں گے، علاقائی مچھلی کا ہے، وہ جو ڈور سے پکڑی جاتی ہے مچھلی، کبھی دیکھیں اس میں دانا وانا لگا کے، جانور لگا کے کچھ، وہ جو پھینک دیتے ہیں، مچھلی کھینچتی ہے، لے کے بھاگ رہی ہے، ایک دم نہیں کھینچتے ہیں آپ ڈور، بھاگو، کہاں تک بھاگے گی، اب تو تم پھنسی گئی ہو، اب مچھلی بھاگ رہی ہے اور آپ ڈور کو ڈھیل دے رہے ہیں، جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تب آپ کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ ڈھیل دے رہے ہیں اور بھاگ رہی ہے، تو کیا بھاگنے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں یا وہ بھاگ سکتی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کانٹا اس کے جبڑے میں یا اس کے کانٹوں میں پھنس چکا ہے، اب وہ بھاگ نہیں سکتی، کتنا بھی بھاگے گی، ڈور تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی اللہ کہتا ہے، بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو میری زمین پر، شراب پی کر بھاگ سکتے ہو بھاگو، جوا کھیل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل کر گناہ عظیم کر کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ کتنا بھاگو گے؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 10 دن، 20 دن،
1 سال 2 سال 10 سال بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی ہاتھ میں ہے. بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئی ملک الموت. موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہ روح نکال لے. مارا ایک مکہ، فرشتے ہی کو مکہ مارا. روتے ہوئے پہنچ گئے ملک الموت اللہ کے پاس. کیا ہوا؟ روح نکالنے گئے، موسیٰ نے مکہ مارا. اللہ نے کہا موسیٰ سے پوچھو کتنے سال زندہ رہو گے؟ بولو، جاؤ ان کی خواہش پوری کرو. تو آئے دوبارہ. اب کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ کتنے دن زندگی چاہتے ہو؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال کا. پھر کہ اس کے بعد پھر بھی مرنا ہے. موت تو آنی ہے. باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کو باقی نہیں رہنا ہے. مرنا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو ابھی نکل بھاگو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو سب کی سب فنا ہوں گی، باقی رہنے والا چہرہ تو صرف تیرے رب کا ہے. احساس پیدا کریے. پہلا احساس یہ کہ ہم کوئی جرم کر کے بھاگ نہیں سکتے. دوسرا احساس یہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈ. کچھ دنوں پہلے ٹی وی والا ہمیں کتنا دکھا رہا تھا. ریکارڈ ہے اس کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ توڑ مروڑ کر تقریر بنگال کی دکھا رہا ہے، بھیڑ حیدرآباد کی دکھا رہا ہے. اگر ایسا نہ کریں تو ان کی TRP نہیں چلے گی اور ان کو حرام کی ہڈیاں نہیں ملیں گی. یہ تو انٹرنیشنل کتے ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ہڈی دیکھتے ہیں. جو زیادہ ہڈی پھینکتا ہے اسی کا گانتے ہیں. اب کسی چینل کا نام نہیں لوں گا نا ورنہ وہ کیس کر دے گا. ایک عام بات کہہ دی میں. اور اس ہڈی کا مزہ ان کو بہت لگتا ہے. کبھی کبھی 3-4 سال پرانی تقریر کو بھی آج کی تقریر میں جوڑ کر دکھاتے ہیں. اور یہ تم لوگ ہنس رہے ہو نا، تم لوگ بھی غلط کرتے ہو. ایک کام میڈیا والے، میری تقریر 3-4 دن پہلے تک وسیم رضوی کے خلاف ہوئی بھی نہیں تھی. میں بولا بھی نہیں تھا، میں اپنے گھر پہ تھا. اور میڈیا والا یہی یوٹیوب چینل یوٹیوبر دکھلا رہے تھے مولانا جرجیس کی نئی تقریر وسیم رضوی کے خلاف. میں چونک گیا. میں نے کہا میری بیوی بولتی ہے یہ کیا بات، اب تو آپ گھر پہ ہیں تو بولے نہیں. یہ کہہ رہا کہ نئی تقریر. اور دکھا یہ ہے اسلامی کام کرنے والے، دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں اور تقریر 3-4 سال پرانی ڈالنا ہے اس کو نئی کہتے. کتنے افسوس کی بات. پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں، پھر دین کو مت بیچو. پھر بہت سے راستے. سچائی کے راستے پہ چلو، انشاءاللہ برکت ہوگی. اور اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرے. یہ نصیحت. تو آپ دیکھیں ریکارڈ ہے اس کے پاس. میرا آپ کے پاس ریکارڈ ہے. جرجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے کہ میں ایسا نہیں بولا. جو چیز بول چکے ہیں وہ ہے. تو جب میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو آپ کیچ کر سکتے ہو، ریکارڈ کر سکتے ہو، میں انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہم قیامت کے دن انکار نہیں کر سکتے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. بڑبڑ بڑبڑ بڑ کر رہے ہو نا، کب منہ میں تالا لگا رہے ہیں، زبان بند. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ بولیں گے ہم سے کہ اللہ میں نے کتنے حرام کام کیے ہیں. یہ ہاتھ بتائے گا کتنی شراب کی بوتلیں پی ہیں، کتنی جوا کھیلا ہے.
کتنی رشوت کا مال پکڑا ہے، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو کتنا اس ہاتھ سے پکڑ کر استعمال کیا ہے۔ یہ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، کہاں کہاں گئے، کیا کیا کیے۔ تمہارے پیر گواہی بولیں گے جو تم نے کیا۔ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ریکارڈ ہے، موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، جن اور انسانوں، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج کچھ باتیں آپ کو ایسی بتائیں گے آپ کو پسند آئے گا۔ عبادت 4 چیزیں سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا ہے عبد، سب مادہ ایک ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے معبود، اور ایک ہوتا ہے عبادت۔ ایک ہی چیز سے بنا ہے سب۔ ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، بندے۔ کس کے؟ اللہ۔ اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت۔ ہم کون ہیں؟ عبد۔ اب نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جا رہا وہ کیا ہوئی؟ عبادت۔ اب نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا کون ہوا؟ عبادت کرنے والا کون ہوا؟ عابد۔ اور یہ عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ کون ہوا؟ معبود۔ عبد بندہ، عبادت بندگی، عابد بندگی کرنے والا۔ جو چیز کی جا رہی ہے وہ عبادت، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ معبود۔ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ 4 چیزوں کو سمجھ لیجیے۔ ہم اور آپ سب ہیں بندے، عبد، اور جو بندگی کرتے ہیں کرنے والا عابد۔ جو کی جا رہی ہے وہ عبادت، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ ہے معبود، اور وہی ہمارا مالک ہے۔ اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام۔ ہم ہیں غلام۔ اب ایک چیز اور میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام۔ ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے غلام۔ ہم کسی سرکاری اسکول میں یا سرکاری آفس میں ہماری سرکاری نوکری ہے تو ہم کون ہیں؟ سروینٹ۔ ہم کون ہیں؟ نوکر۔ لیکن غلام نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا نوکر نہیں کہا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا غلام کہا ہے۔ ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں۔ نوکر کیا ہوتا ہے؟ نوکری کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مثلا اسکول میں ہم ملازم ہیں یا مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی 8 سے 12، تو 8 سے 12 تک ہم آپ کے مکلف ہیں، ہم پڑھائیں گے بچوں کو۔ اور آپ نے ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا ہے۔ اگر آپ ہم سے پانی منگائیں گے ہم لا کے نہیں دیں گے، آپ ہم سے گھنٹہ بجوائیں گے ہم نہیں بجائیں گے، کیونکہ ہم نے جو نوکری آپ کی ہے وہ پڑھانے کی ہے، چپراسی کی نہیں کی۔ اور جس نے چپراسی کی نوکری کی وہ پڑھائے گا نہیں، وہ گھنٹی بجائے گا، پانی لائے گا، آپ کی سیوا کرے گا۔ اور جیسی 12 بجے چھٹی ہوئی ہم آزاد ہو گئے۔ اب آپ ہم سے 12 کے بعد 1 بجے 2 بجے ہم سے کام نہیں لے سکتے ہو، کیونکہ اس کی تنخواہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ آپ 8 سے 12 تک ہم سے کام لے سکتے ہو، جو آپ کے سسٹم ہے، جو آپ کے رول ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوکری کرنا۔ نوکری کا پیریڈ ہوتا ہے 8 سے 12، 9 سے 5، 10 سے 6، ہم نے اتنی دیر کی، اس کے بعد ہم فری۔ لیکن غلام کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے۔
عرب کے اندر لوگوں کو خریدا جاتا تھا، بچوں کو خریدا جاتا تھا، مردوں کو اور عورتوں کو خریدا جاتا تھا۔ جن لوگوں کو مردوں کو خریدا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا غلام، اور جن لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا لونڈی۔ جب ہم نے پیسے دے کر خرید لیا ہے، رقم دے کر خرید لیا ہے، تو تم میرے نوکر نہیں ہو، میرے غلام ہو۔ ہم دن میں بھی تم سے کام کرا سکتے ہیں، اور رات میں بھی اگر ہمیں کسی کام کی ضرورت پڑے گی تو رات میں ہم اٹھائیں گے اور تم سے کام کروائیں گے، کیونکہ تم میرے نوکر نہیں ہو، میرے غلام ہو۔ تو نوکری اور غلامی میں فرق سمجھا؟ ہم اللہ کے کون ہیں؟ غلام۔ اللہ نے نوکر نہیں کہا۔ وہ صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کو کہے گا تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ آدھی رات میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر ہمیں لڑنے کی ضرورت پڑ جائے اور اس کا حکم ہو کہ نکلو میری راہ میں اور جہاد کرو، تو ہمیں آدھی رات میں بھی نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں۔ یہاں سے دوسرا نقطہ میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ فجر میں سوتے رہتے ہیں، عشاء میں سوتے رہتے ہیں، رات میں کبھی اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھ رہے۔ اور اللہ نے اپنے غلاموں کی، اپنے بندوں کی پہچان بتائی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ یہ پہچان ہے غلام کی۔ اور ہمارے رحمان کے سچے بندے، رحمان کے سچے غلام تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر جب چلتے ہیں، اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ان کی رفتار میں متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، ریا نہیں، تکبر نہیں، دکھاوا نہیں، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، راستے میں جب جاہل ان سے مل جاتے ہیں، راستے میں جب جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے۔ قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ اچھا، جاہلوں کے منہ لگ کر کچھ ملے گا؟ اب راستے میں جا رہے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، مسجد سے نکلے ہو گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں چائے کی دکان پڑی، جاہل بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، انہوں نے دیکھا مولانا جرجی صاحب جا رہے ہیں، مولانا جی ادھر آؤ، ہاں بیٹھا، ایک مسئلہ بتا دو، تیرے باپ کا نوکر ہے وہ، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو تجھے مسئلہ یاد آ گیا، اگر تجھے مسئلہ پوچھنا ہی تھا اس عالم سے تو اس کے گھر جاتا، تو پیاسا تھا کنویں کے پاس جاتا، یا وہ مسجد میں نماز پڑھانے جاتے تو مسجد میں نماز کے بعد مسئلہ پوچھتا۔ مولانا نظر آ گیا تو تجھے مسئلہ یاد آ گیا، یہ جاہل ہے۔ چائے کی ہوٹل پر مولانا کو دیکھتا ہے بیٹھ کر، بولا اے مولانا، 100 روپے مدرسے میں چندہ دے دیا تو تمہارے باپ کا غلام ہو گیا۔ جاہلوں سے اسی لیے کہا ان کے منہ لگنا ہی نہیں، بحث کرو گے تم ہار جاؤ گے، مولوی جرجیز صاحب ہار جاؤ گے تو جاہلوں سے کوئی جیت نہیں پاتا۔ اب بتاؤ کہ مولانا صاحب نے مسئلہ پوچھا ایسی، اچھا بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب تھا ان گنت بے شمار، بہت سے، بس یہ جواب تھا۔ ایک جاہل بیچ میں بول پڑا کہ 5 لاکھ۔ اب آپ اس سے بحث کرو گے؟ اب جرجی صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں 5 لاکھ ثبوت دو، 5 لاکھ کہاں بتاؤ کیسے؟ تو کہتا نہیں مانتے ہو؟ ہم تو نہیں مانتے، تو گن کے آؤ، میری بات غلط نکلے تو پھر ہمیں گولی مار دینا، جاؤ گن کے آؤ 5 لاکھ نکلیں گے۔ اب کون بحث کرے اس سے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟
یہ ہوتے ہیں جاہلوں کی بکواس. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بکواس کرو ہی مت. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل تم سے مخاطب ہونے لگے سڑکوں پر، روڈ پر یا کہیں بھی، تو اچھا مجھے کام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام کہو اور آگے بڑھو. دعا سلام میں کمی مت کرو، ورنہ یہ کہے گا یہ مولوی کیسا سلام تک نہیں کرتا، کتنا بڑا مولوی بنا پھرتا، سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا. اس لیے کہا کہ سلام کہو گزر جا. قالوا سلام. اور کیا کہا؟ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ میرے سچے بندے ہیں، یہ میرے سچے غلام ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، غلامی کی دوسری مثال. میری غلامی کا حق اسی وقت ادا ہوگا، تمہیں میں اپنا غلام اسی وقت مانوں گا جب تمہاری راتیں میرے نیک بندوں کی، میرے سچے غلاموں کی راتیں لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے سجدوں میں گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. بات ہے یبیتو کے معنی رات گزارنا. والذین یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، وہ غلام اسی وقت کہلائیں گے جب ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں، تہجد میں، عشاء کی نماز میں گزریں گی، فجر میں وہ اٹھیں گے، تہجد کی نماز کے پابند ہوں گے، اللہ کے لیے وہ لمبے لمبے قیام اور لمبی لمبی راتیں جاگیں گے، اور وہ قیام کریں گے، عبادت کریں گے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے. دعا مانگنے کو کسی نے منع نہیں کیا ہے. دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے جتنا مانگنا ہو، جو مانگنا ہو، جو پرابلمز ہیں تمہیں، جتنی لمبی دعا مانگنا ہے، جتنا رونا ہے روئیے، گڑگڑائیے. یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ. یہ کوئی دعا ہے آج کل؟ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ آمین الحمد للہ رب العالمین اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا محمد. ہو گئی دعا. اور جس مولانا نے ایسا نہیں کیا، مسجد کا متولی سیکریٹری کہتا بھاگ، دعا نہیں مانگے گا، تجھے مسجد سے نکالا جا رہا ہے. یہ دعا کا مذاق ہے. ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں اچھا لڑکا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ رہا، اللہ میری بیٹی کے لیے نکاح کی آسانی پیدا فرما دے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے. لیکن امام صاحب تو دوسری دعا مانگ رہے ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیوی گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، مجھے دوسری نیک بیوی دلوا دے، اور آپ کہہ رہے ہیں آمین. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ مسجد کے متولی کو اچھی توفیق دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میری بیٹی کی شادی کروا دے، میری بیٹی کے لیے رشتہ، آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو سارا مولوی کو ہو رہا، تمہیں کیا ہو رہا؟ بھائی وہ امام صاحب اپنی دعا کر رہے ہیں اور آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں، فائدہ تو اس کا. تم نے اپنے لیے کیا مانگا اس مولوی کے پیچھے؟ تم تو آمین آمین کہہ رہے ہیں. دعا تو سب وہ مانگ رہا ہے، آپ پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں. آپ کی اپنی دعائیں کہاں گئی؟ آپ کے بھائی کو کینسر ہو چکا ہے، آپ کا بھائی سلیگوڑی میں علاج کرا رہا ہے، آپ کا بھائی بمبے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، مولوی کر ہی نہیں رہا ہے، آپ کہنا آمین آمین آمین. فائدہ تو مولوی کا، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں اور اکیلے میں اپنے آپ کو فقیر بنا کر داتا کے سامنے، دینے والے کے سامنے گڑگڑا گڑگڑا کر مانگی جائے، اور یہ تصور کیا جائے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دینے والا، اس سے بڑا ہبہ کرنے والا، اس سے بڑا نوازنے والا کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنا چاہیے. دعائیں تو ایسی مانگی گئی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. خولا بنت ثعلبہ ہے جس کے شوہر نے جن سے زہار کر لیا اور اپنے اوپر ان کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا. انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو چکی ہے، حرام ہے، آج کے بعد میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا.
جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملے بول دے کہ چل ہٹ، آج کے بعد میں تجھے چھوں گا، کیا سمجھتی ہے تو؟ ہیما مالنی ہے کیا سمجھتی ہے تو اپنے آپ کو؟ چل بھاگ، آج کے بعد تو مجھ پر حرام ہے۔ اگر یہ جملے بول دے تو پھر اس کو اپنی بیوی بنانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، طلاق نہیں ہوئی، لیکن آپ اس سے اب مل بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایک جرمانہ ادا نہ کرو۔ اب جرمانہ کیا ہے وہ سنو۔ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب اپنے بیوی کو غصے میں کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، بعد میں احساس ہوا، غصہ جب ختم ہوا، بیوی یہ میں نے کیا کہا؟ کہا کیا ہوگا؟ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب کیا ہوگا؟ کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کوئی راستہ نکالا۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، وہ لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول میرے ہسبینڈ نے، میرے شوہر نے طلاق تھوڑی دی ہے، مجھے زہار کیا ہے، کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی کہتے نہیں، اب وہ تمہیں چھو نہیں سکتے، تم ان کے لیے حرام ہو چکے ہو، دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، تم ان کے پاس نہیں جا سکتی، تم ان کے لیے حرام ہو چکے۔ اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیا۔ خولہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، سارے راستے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں، اب تم کبھی بھی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی ہو، جاؤ۔ اللہ کی اس نیک بندی نے کیا کیا؟ جیسی وہ اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، حجرہ عائشہ سے نکلتی ہے، جیسی اللہ کے نبی کے گھر سے نکلتی ہے، سامنے مسجد پڑتی ہے، یہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا کرنے لگتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آیا کرے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ یہ جانتی تھی قرآن کی آیت، اس کو معلوم تھا کہ جب پریشانی آئے اور سارے دروازے بند ہو جائیں تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے، تو کیوں نہیں مسجد میں جائیں؟ مسجد کے اندر جاتی ہے، وضو بناتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، رفع یدیہا الی السماء، اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر لیتی ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتی ہے، الہ العالمین سارے دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیرا دروازہ تو کھلا ہے، تیرا گھر تو کھلا ہے، آئے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، میں راستہ نکالنے کے لیے نبی کے پاس آئی، تیرے نبی کی چوکھٹ بھی بند ملی، محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ میں محمد کی چوکھٹ سے نا امید ہو کر آئی ہوں، لیکن اس چوکھٹ پر آئی ہوں جس چوکھٹ کے بعد کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جایا جاتا ہے، اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا بھی نہیں جاتا ہے، آئے میرے پروردگار، آئے میرے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے لیے کوئی راستہ نکال دے، میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ قرآن جب وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، قرآن اس بات کو ریکارڈ کرتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اس عورت کی دعا کو سن لیا، تجادلک فی زوجہا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، لڑ رہی تھی آپ سے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، وہ کہہ رہی تھی راستہ نکالو، آپ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا، پھر وہ یہاں سے گئی اور مسجد کے اندر چلی گئی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اس نے اپنی گزارش، اپنی اپیل، اپنی ریکویسٹ، اپنی گزارش اس نے اللہ کے دربار میں پیش کی ہے۔
دیکھو وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ جہاں محمد کا دروازہ بند ہو چکا وہاں اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ تم پیروں کی ولیوں کی بات کر سکتے ہو، بہت آسان ہے۔ تم کہہ سکتے ہو ان چوکھٹوں سے بیٹا اور بیٹی ملتا، بہت آسان ہے، لیکن خولا تو اس چوکھٹ سے ملا ہے جہاں محمد کی چوکھٹ بھی بند ہو چکی تھی، جہاں محمد رسول اللہ کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے، جہاں رسول اللہ نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرے لیے، میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے۔ جس کے لیے محمد کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہو اس کے لیے راستہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے رسول نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ یہ ہے توحید کی جان، یہ ہے توحید کی روح جو ہماری اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کے ہاں کا ایک پیر ہے، پیرزادہ کے نام سے مشہور ہے، بدقسمتی سے اس وقت 26 سیٹوں پہ چناؤ بھی لڑ رہا ہے، قسمت کو آزما بھی رہا ہے۔ اس کا کلیجہ دیکھیے اور دل گردہ دیکھیے کتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے ایک اسٹیج پر کتنا خراب فتویٰ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے پیر کی اجازت کے بغیر تو آپ نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، تو ووٹ کیسے دو گے کسی اور کو؟ ذاتی مفاد کے لیے شریعت کے کسی مسئلے کو غلط بتا دینا، یہ تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہاری نظر میں شریعت کی کوئی عزت ہی نہیں اور رسول اللہ کا کوئی مقام ہی نہیں۔ تم تو اسٹیج پر بیٹھو اور جو منہ سے نکال دو بس وہی ہے، کافی ہے تمہارے۔ کس حدیث میں آیا ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے پیر سے اجازت لینا پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجازت دے چکے کہ نفل اللہ سے قریب کرتی ہے انسان کو، جس کا دل چاہے پڑھے اور جس کا دل چاہے نہ پڑھے، پڑھو گے تو ثواب، نہ پڑھو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ جب شریعت نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اب تم اجازت لو۔ شریعت صرف ایک کام کی اجازت مانگنے کی کا حکم دیتی ہے، وہ بھی عورت کو، کہ وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ شوہر بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تھکا ہوا ہے، گھر پہ آیا دن میں اور دیکھ رہا ہے میری بیوی بنی سوری بیٹھی ہے، اس کا دل آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کچھ اس کے جسم سے لذت حاصل کروں، بلاؤں، بیوی ہے میری، کچھ لطف اندوز ہو جاؤں، بیوی ہے میری، کچھ میں انجوائے کروں، اپنی بیوی کو اپنے گلے لگاؤں، فائدہ حاصل کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں، اور وہ آ کے کہہ رہی ہے میں تو روزے سے ہوں، تو کتنا غصہ آئے گا؟ کم بخت میں تو تیرے لیے آیا، تو روزے سے۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑا یہاں مردوں کا خیال رکھا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم نفلی روزہ نہیں رکھو جب تک کہ تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے، اگر دے تو رکھ دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دن میں تمہاری ضرورت پڑ جائے۔